اب ان کو کھلی چھوٹ ہے, یہ لفظ ہے, کھلی چھوٹ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ریزسٹنس کی جائے, اگر گولی چلائے تو گولی چلائیں, اگر آگ پھینکی جائے تو ان کے گردنیں پکڑے. اگر پولیس گئی ہے وہاں اور جس تعداد میں گئی ہے, میں نے اور آپ نے دیکھی ہے نا دونوں نے وہ ویڈیو, اللہ خیر کرے, ہم تو اللہ خیر کرے, لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے ان لوگوں کے رویے پر ہے. اگر انہوں نے اس پر فخر کرنا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر کا گھر جلا دیا, ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا, ہم نے میاں ولی ایئر بیس میں گھس کے جہاز جلانے کی کوشش کی, تو پھر نہ آج ان کی ہے, نہ کل ان کی ہے, نہ ہی ڈے آفٹر ٹمورو ان کا ہے. دیٹ از این انفارچونیٹ کمنٹری کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کو غلط راستے پہ لگایا, خود اپنی اپنی جان بچا کے بھاگ گئے ہیں, خان صاحب کو پھنسا گئے ہیں. 2 بندوں کا نام میں لینا چاہتا ہوں. ایک شہباز گل, اچھا, وہ تو دنیا کا خوش ترین بندہ ہوگا نا, اس لیے وہ ملک سے باہر ہے, ورنہ سب سے پہلے اس کی گچی پکڑی جاتی ہے. وہ تو 16 کو واپس آ رہے تھے, میں دیکھتے ہیں نا آتے ہیں کہ نہیں. اچھا, انہوں نے فون کال نہیں لینی عمران صاحب کی, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے نہیں. دوسرا جناب ایک وہ شخص تھا کہتا تھا کہ میرا مرنا جینا تو پاکستان میں ہے, میں تو ہوں ادھر. اس کا نام ہے مرزا شہزاد اکبر صاحب. وہ 2 ارب روپے کا ٹیکہ تو ایک ڈیل میں لگا گئے ہیں نا بھائی صاحب, وہ بھی غائب ہیں. ان کو بلا لیا نیب نے. ویسے میں نے یہ تذکرہ اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ جو لوگ جن کا پیندہ نہیں ہوتا نا کوئی, ان لوگوں کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ہماری لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے جو فنڈامنٹل جو ممبرز ہیں ان پر فوکس رکھیں. یہ جو اڑ کے آتے ہیں نا فضلی بٹیرے, یہ کبھی بھی پارٹی کی سٹرنتھ نہیں بنتے, یہ میری بات یاد رکھیں. اگر انہوں نے وہاں ان کو حالہ شیری دی اور انہوں نے پولیس کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی کوشش کی جو پہلے ہوا تھا, پھر اللہ حافظ ہے خان صاحب کا بھی, پارٹی کا بھی, اور ان لوگوں کا بھی جو وہاں موجود ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمیں بتایا اس نے انفارمیشن منسٹر نے کہ پہلے نہ ہم اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت دیتے تھے پولیس کو, نہ ہم انہیں استعمال کی اجازت دیتے تھے. اب ان کو کھلی چھوٹ ہے, یہ لفظ ہے, کھلی چھوٹ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ریزسٹنس کی جائے, اگر گولی چلائے تو گولی چلائیں, اگر آگ پھینکی جائے تو ان کے گردنیں پکڑے. تو اس قسم کا مینڈیٹ کے ساتھ اگر پولیس گئی ہے وہاں اور جس تعداد میں گئی ہے, میں نے اور آپ نے دیکھی ہے نا دونوں نے وہ ویڈیو, اللہ خیر کرے, ہم تو اللہ خیر کرے, لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے ان لوگوں کے رویے پر ہے. دیکھیے مذاکرات کا ماحول بنانے کی بڑی کوشش کی گئی. اس میں میرے خیال سے سپریم کورٹ کے رول کو اگر آپ مائنس کریں بھی بڑی زیادتی ہوگی. سپریم کورٹ نے 2 دفعہ موقع فراہم کیا پی ٹی آئی کو اور پی ڈی ایم کی قیادت کو کہ آپ بیٹھ کے آپس میں کچھ طے کر لیں, ہم چھوڑ دیں گے کانسٹیٹیوشن کی ضد کیا ہے, 90 دن میں الیکشن ہونے کے, 105 دن میں ہونے. دونوں مرتبہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بھاگ گئی مذاکرات سے. وہ جو ان کے نیلسن منڈیلا صاحب ہیں نا جی, سیلف کلیم نیلسن منڈیلا, شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہٹو جی پھر پیچھے بھگتو. پھر بخاری صاحب ایک دفعہ میں بھی سوچتی ہوں نا تو مجھے وہ آتا ہے خیال کہ کتنا وہ گولڈن, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر آپ کی سچویشن سے کمپیئر کریں تو یقیناً بہت سارے پارٹی رہنماؤں کو بھی لگتا ہوگا کہ وہ بہت گولڈن چانس تھا, اس کو ویل کرنا چاہیے. دیٹ واز مسڈ, نہیں مس کرنا چاہیے تھا. اس سے بھی پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ, جب اسمبلیاں الیکٹ ہو کے آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایز اے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف نے کہا تھا کہ آئیے میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں, میثاق معیشت کر لیتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یاد رکھیں نا یہ سارا کچھ. تو ابتدا تو ایسے اچھے نوٹ پر ہوئی تھی, لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کس شان بے نیازی کے ساتھ وہ گھومتے یہاں پر ود پروٹوکول اینڈ ود آل سیکورٹی میجرز. ان کو سمجھایا بھی تھا بہت سارے لوگوں نے, ان کے اپنے چیف منسٹر نے ان کو سمجھایا تھا. بخاری صاحب پیشنس واز دا کی, اگر اس کو کر لیتے, ٹائم لے آتے الیکشن تک کا. ایک نام ہم بھول رہے ہیں بیچ میں, ایک چودھری سرور بھی تھے. چودھری سرور صاحب اس کی پارٹی میں, آپ کو پتا ہے پہلے انہوں نے نون لیگ چھوڑی, نون لیگ کے وہ گورنر تھے نا یہاں, اس پارٹی میں آئے تھے ود اے ویری بگ امیجنیشن کہ میں یہ کر دوں گا. میں آپ کو پتا نا کہ وہ صاف پانی ہو, صاف پانی کے وسائل ہوں, ڈرینیج ہو, اس کے معاملے میں ان کی بڑی سینسٹیوٹیز ہیں بیکاز کیونکہ وہ وہاں برٹش پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو وہ بڑے پلان کے ساتھ آئے تھے, لیکن ان کو بھی مجبور کیا کہ جائیے بھائی صاحب بھاگ جائے یہاں سے, آپ کی گنجائش نہیں ہے, یاد ہے نا. پھر اب انہوں نے مسلم لیگ کاف جو ہے وہ جوائن کر لی ہے. تو یہ ان لوگوں کو جو ڈھنگ کے لوگ تھے, جو سیاسی لوگ تھے, جن کی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی, ان کی ایک ایک کر کے چھٹی کرائی. جہانگیر ترین, علیم خان, they were all seasoned politicians. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ خان صاحب نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. جب ان کی اپنی اسٹرینتھ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کا ادراک نہیں کیا. آج صورتحال
پھر میں کہوں گا بہت خوفناک ہے، ڈینجرس ہے ان کے لیے بھی، پارٹی کے لیے بھی. اور مجھے کوئی جسچر نہیں لگ رہا ان کی پارٹی کے کسی امپورٹنٹ لیڈر کی طرف سے یا خود عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ کسی ریکنسیلیشن کی بات سوچ رہے ہیں، کوئی راستہ نکالنے کی بات سوچ رہے ہیں. وہ فورن میڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ آج بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ صورتحال اب نہیں ہے. صورتحال اب یہ ہے کہ ان کو پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جمہوری راستے اختیار کریں تاکہ جمہوریت پنپے اور ان کی پارٹی کے لیے گنجائش نکلے. جہانگیر ترین صاحب نے آج بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسی حرکتوں پر پابندی لگنی چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. کافی عرصے بعد وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ لوگ تھے جو خان صاحب کی اسٹرینتھ تھے. وہ اب جس طرح کے مشورے دے رہے ہیں اس میں سرکیسزم بھی ہے، اس میں obviously ایک دکھتی رگ بھی ہے اپنی کہ ہم نے جس پارٹی کو، وہ کہتے ہیں نا میں نے تو 26 سال دیے تھے اس پارٹی کو. یہی رونا آپ کو وارڈا روتے نظر آئے، یہی رونا آج علی زیدی صاحب رو رہے تھے کہ ہم نے تو اپنی عمریں دی ہیں. یہی رونا عمر کیانی نے رویا کہ میں تو 1996 میں کہ 94 میں شامل ہوا تھا پارٹی میں. تو اگر ان جیسے لوگوں کو بھاگنا پڑ رہا ہے پارٹی میں تو پارٹی پھر ہے کن کے ہاتھوں میں؟ مقام صاحب یہ جتنی تیزی سے یہ تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگر میں یہ سوال کروں، شاید یہ بہت ارلی ہو پوچھنا، لیکن کیا خان صاحب آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس سوال میں بہت جان ہے آپ کے. نہ صرف یہ کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ آئسولیشن میں جائیں، اس لیے کہ آل سیڈ اینڈ ڈن ہی واز اے سمبل آف اے چینج، جس کو ہم کہا جاتا تھا کہ یہ باریاں لیتے ہیں آپس میں، جی آج ساڈی واری کل تہاڈی واری. اس میں سے یہ ایک نئی امید کی کرن تو تھے، اور لوگ میرے خیال سے اس بڑی تعداد میں ان کے ساتھ ملے بھی اسی لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ ساری جو رواج ہیں یا روایات ہیں اس کو بدل دیں گے اور پاکستان ایک مضبوط ملک بن جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کیا؟ ہم نے دیکھا یہ کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو سبوٹیج کر رہے ہیں. آپ آئی ایم ایف کو اپنے فائنانس منسٹر سے صوبوں کے اور سینٹر کے خط لکھوا رہے ہیں کہ ان کو حکومت پاکستان کو پیسے مت دیجیے گا. یہ کوئی پاکستانی کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے ذرا خود سے. سی پیک کے اوپر جو ایک بہت لمبا عرصہ آج یہ صورتحال ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں شاید میری بات اتنی یعنی وزن نہیں رکھتی، لیکن چائنا میں یہ فیلنگ ہے کہ عمران خان از اینیمی آف سی پیک. سعودی عرب سے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات 75 سال پر محیط ہیں، اور اگر آپ زمین حجاز کا تذکرہ کر لیں تو پھر سینچریوں سے یہاں بسنے والے لوگوں کے تعلقات ہیں، ان میں خرابی پیدا کرائی خان صاحب نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بیکاز وہ بہت شرمندگی کا باعث ہے فار می ایز اے پاکستانی اینڈ فار ون ہو لوز سعودی عربیہ. تو آپ مجھے یہ بتائیے، خواتین کا یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں ہمارے پاس مثالیں کیا ہیں؟ مس فاطمہ جناح سمبل کہ خواتین سیاست میں بھی اگر آئیں تو ان کا ایک ماڈل رول ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نصرت بھٹو، ہمارے ہاں بے نظیر بھٹو، ہمارے ہاں اور بہت سے ہیں دوسرے شعبوں میں دیکھ لیجئے. ہمارے ہاں آسمہ جہانگیر، ہمارے ہاں ڈپلومیٹک ورلڈ میں دیکھ لیجئے گا ملیہ لودھی، آپ میڈیا میں دیکھ لیجئے گا شہری رحمان، وہ جو فہمیدہ مرزا. تو ہمارے ہاں تو بڑے بڑے نام ہیں خواتین نے جنہوں نے بہت سارے شعبوں میں لینڈ مارک. جی بخاری صاحب، مجھے نا بریک کی طرف جانا ہے، اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اوبیسلی ہم شو کر کے چلے جائیں گے، اس کے بعد آپریشن جو ہے وہ ہو جائے گا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس آپریشن سے؟ مزاحمت کی جائے گی، حالات خراب ہو سکتے ہیں وہاں پر، اور شاید مزاحمت کرنے کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے خان صاحب بھی پریڈکٹ کر رہے ہوں کہ میری گرفتاری ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ ہاں آپ کا بالکل سوال صحیح سمت میں ہے. اگر تو عمران خان صاحب نے وزڈم کا مظاہرہ کیا، ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، پیشنس کا مظاہرہ کیا، تو بہت انفارچونیٹ صورتحال ایورٹ ہو سکتی ہے. یعنی اگر کچھ پولیس والوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے لے جائیں، آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اگر یہ دہشت گرد ہے تو سزا دیں ورنہ ان کو ریلیز کر دیں. لیکن